السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے چونکہ رمضان المبارک آ رہا ہے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کو ہماری قسمتوں میں فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ہمارا چونکہ یہ سلسلہ ہے کہ رمضان کے اور روزوں کے اور اسی طرح زکوٰۃ وغیرہ جو بھی ہمارے اگلے 2 ماہ کے مسائل ہیں انہیں ہم آہستہ آہستہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ابھی جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ قیام اللیل، تراویح، تہجد، کیا یہ الگ الگ ہیں یا ایک ہی ہیں؟ دیکھیں جی، قیام اللیل کا معنی ہوتا ہے رات کا قیام۔ تہجد جو ہے وہ بھی قیام اللیل کو ہی کہا جاتا ہے۔ رمضان میں اسی قیام اللیل کو یا اسی تہجد کو تراویح کہہ دیا جاتا ہے۔ ویسے ذخیرہ یا حدیث میں کہیں بھی تراویح کا لفظ نہیں ہے، یہ تو ہمارے بر صغیر کا لفظ ہے، شاید یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، تو رمضان المبارک میں اسے تراویح کہہ دیا جاتا ہے۔ دیکھیں جی، وہی تہجد، وہی قیام اللیل جو آپ عام دنوں میں عشاء کے بعد سے لے کر صبح فجر کی اذان سے پہلے تک کے دورانیے میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، رمضان المبارک میں اس کا ایک خاص اہتمام ہو جاتا ہے کہ مساجد میں نماز عشاء پڑھ لینے کے بعد آپ کے لیے بالخصوص جو ہے وہ امام صاحب اویلیبل ہوتے ہیں اور قیام اللیل جو ہے وہ کروایا جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 8 رکعت ہم نے تراویح پڑھ لی تو یہ تو تراویح ہو گئی، اور قیام اللیل الگ ہے، وہ رات کو الگ سے جو ہے نا وہ تہجد کے نفل پڑھیں گے، تو یہ ایک غلطی ہے، ایسا نہیں ہے۔ باقی اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج والی بات بھی نہیں ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ اپنی نماز عشاء اور وتر شتر وغیرہ سب پڑھ لیا کرو، پھر اگر رات کو بیدار ہو جاؤ، اٹھ جاؤ، تو اللہ نے اگر تمہاری قسمت میں کوئی نوافل لکھے ہیں تو وہ بھی پڑھ لیا کرو۔ اگر آپ نے تراویح پڑھ لی ہے پوری جو ہے نا وہ محنت کے ساتھ، تو اب کوئی آپ پہ ضروری نہیں ہے کہ آپ رات کو پھر اٹھیں اور قیام کریں اور تہجد پڑھیں، وہ آپ کا قیام اور تہجد ہی تھا۔ لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں، رات کے آخری پہر میں مزید کچھ جاگوں، تو آپ کو اجازت، آپ اٹھ کے 2 رکعتیں 4 رکعتیں پڑھنا چاہیں تو آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں، یہ خواہ مخواہ میں ہم نے الجھنیں بنائی ہوئی ہیں۔